والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم والمبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات محمد. اس عشرہ مجالس میں ایک سفر سے لے کے 9 سفر تک مجھ سے بہتر پڑھنے والے لوگ پڑھتے جا چکے ہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر اس دربار میں بالکل اسی طرح نام درج کروانے آیا ہوں جیسے مصر کے بازار میں یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام درج کروایا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ آل محمد کا دربار ہے. اور یہاں آنے کے بعد سکون اس لیے مل جاتا ہے کہ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. بہت اچھا، واہ واہ واہ. کفر، نفاق، گمراہی، ہلاکت، شرک جیسی بڑی بیماریوں میں مبتلا بشریت کو جس شفا خانے سے شفا نصیب ہو اس شفا خانے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے. اب آپ آمادہ ہو گئے تو جملہ اور سن لیں. یہ تحریک ہے، یہ فرش ازا، یہ مجلس، یہ محرم، یہ عزاداری، یہ تحریک ہے دہشت گردی کے خلاف. یہ تحریک ہے ظلم کے خلاف. مطلب بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے اور تاریخ کے اوراق میں وہ ظلم چھپ گئے. تاریخ کے اوراق میں وہ ظلم چھپ گئے. لیکن عزاداری، مجلس حسین، فرش ازا کا بچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ فرش ازا نہ بچھتی، یہ مجلسیں نہ ہوتی تو واقعہ کربلا بھی تاریخ کے کسی اوراق میں چھپ گیا ہوتا اور یزید کسی معتبر صحابی کا روپ دھار چکا ہوتا. سلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. واقعہ کربلا نہ ہوتا. سبحان اللہ. لفظی بجنے لگی ہے کہ مقدسات کی توہین نہ کریے، یہ نہ کریے، وہ نہ کریے. مقدسات کی لسٹ کہیں رکے تو آ کر کہیں نہیں رک رہی ہے. اب تو تھوڑی تھوڑی ڈبلی یزید کے نام کی بھی بجنے لگی ہے. کسی نے مقدسات کی توہین، بالکل کسی نے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن مقدسات کی لسٹ کہیں فل اسٹاپ تو ہو. کہیں فل اسٹاپ نہیں ہو رہی ہے. فرش ازا، مجلس حسین تحریک ہے دہشت گردی کے خلاف. اگر یہ فرش مجلس نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی، یہ علماء اور ذاکرین اور خطیب ممبروں پر بیٹھ کر مسائل امام حسین بیان نہ کرتے تو جیسے بہت سے ظلم ہوئے ہیں تاریخ میں، سب چھپ گیا ہوتا ہے. جیسے سب چھپ گئے یہ بھی چھپ گیا ہوتا. اللہ کا شیشہ نے جوابی مرحوم اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے
کہ جن ملکوں میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، دنیا علم و خطابت کی بزرگ ترین ہستی کا دنیا، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جن ملکوں میں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو انسانیت ملے گی، بشریت ملے گی، آدمیت ملے گی. لیکن جن ملکوں میں حسین کی مجلس نہیں ہوتی وہاں آپ کو ملوکیت ملے گی، خلافت ملے گی، کاٹ کھانے والے لوگ ملیں گے، کیونکہ حسین نام ہے رشتے ہوئے ناسور کو کاٹ کر پھینک دینے اور ایک فلاحی معاشرے کی تکمیل کا. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. سبحان اللہ. واہ. یہ میں نے جس آئے وافل ہدایہ کو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. سورہ مبارکہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے، اور اس دوسری آیت کے اس ٹکڑے میں خدا القدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرتا ہے نفوس کا، پاک کرتا ہے نفوس کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے. یہ ہے اس آیت وافل ہدایہ کی آیت کا ترجمہ. وہی ہے خدا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. بھائی مسلمان کچھ اور تو کر نہیں سکا، ترجمے میں ڈنڈی مار دی. وہی ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، امیین میں سے نہیں. اچھا، لفظ امی کے معنی میں مسلمانوں نے بہت خوبصورت معنی موجود ہے عربی لغت میں، لیکن مسلمانوں نے لفظ امی کے معنی میں محمد کو ان پڑھ لیا، جبکہ لفظ امی کے معنی میں عربی لغت میں بہت معنی موجود ہے. عربی زبان اتنی کنگال زبان نہیں ہے. لفظ امی کے معنی میں امی اسے بھی کہا جاتا ہے جو اپنی ماں سے منسوب ہو. توجہ زیادہ محترم، امی اسے بھی کہا جاتا ہے جو اپنی ماں سے منسوب ہو. درے یتیم عبداللہ، یتیم عبداللہ کم آمینہ کا چاندزادہ کہلایا ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ درے یتیم عبداللہ، عبداللہ کا یتیم کم آمینہ کا چاندزادہ کہلایا ہے. امی اسے بھی کہا جاتا ہے جو ام القریٰ سے منسوب ہو، یعنی کلیوں کی ماں، زمین کی ماں. پروردگار عالم نے جب زمین کا فرش بچھانا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے مکے سے بچھایا ہے، تو ام القریٰ سے منسوب اسے بھی امی کہا گیا. جو اپنی ماں سے منسوب اسے بھی امی کہا گیا. جو صاحب علم لدنی اسے بھی امی کہا گیا. اتنے خوبصورت معنی موجود تھے، اور آپ نے لفظ امی کے معنی میں محمد کو ان پڑھ کہہ دیا. آپ نے لفظ امی کے معنی میں محمد کو ان پڑھ کہہ دیا. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ نہ جانے کس جاہل کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے محمد کو لفظ امی کے معنی میں ان پڑھ بولا جا رہا ہے. صلوات بھیجے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ ہم صرف فضائل علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں؟ آؤ علی والوں سے محمد سنو نا. ہم تو فضائل علی صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم نے رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھا ہے نا. تم نے رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھا. ہم نے رسول کو علی کا بھی مولا سمجھا ہے. علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. جب رسول تمہارے جیسا ہوگا تو علی خود بخود بڑا نظر آئے گا.
جب رسول تمہارے جیسا ہوگا تو علی تو خود بڑا نظر آئے گا. ہم علی کے فضائل پڑھ کر کے بتاتے ہیں وہ شیر خدا ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ شاہ لافتہ ہے, وہ مرد میدان ہے. اتنا بڑا علی جس کی نالین اپنے ہاتھ سے صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. صلوات اتنا بڑا علی اپنے ہاتھ سے جس کی جوتیاں صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم ڈنڈی نہیں مارتے, ہم ڈنڈی نہیں مارتے. جب تم ہم سے رسول سنو گے نا تو ہم تمہیں اشیر بھی سنائیں گے, ہم تمہیں غدیر بھی سنائیں گے. توجہ جانے محترم, جب تم ہم سے رسول سنو گے نا تو ہم تمہیں ہجرت کا بستر بھی سنائیں گے, ہم تمہیں غدیر کا ممبر بھی سنائیں گے. جب تم ہم سے رسول سنو گے نا تو ہم تجھے خیبر کا مرد بھی سنائیں گے, ہم تجھے خندق کا کل ایمان بھی سنائیں گے. جب تو ہم سے رسول سنے گا نا تو ہم تجھے بدر کا فاتح بھی سنائیں گے, ہم تجھے احد کا ناصر بھی سنائیں گے. جب تو ہم سے رسول سنے گا نا تو ہم تجھے بستر پر سونے والا بھی دکھائیں گے, ہم تجھے غار میں رونے والا بھی دکھائیں گے. صلوات بھیجو ہم سے رسول سنے گا نا تو ہم تجھے مصطفیٰ کے یار بھی دکھائیں گے, ہم تجھے محمد کے غدار بھی دکھائیں گے. صلوات بھیجو بر آیا تھا آیات کی تلاوت کرنے, نفوس کو پاک کرنے, کتاب و حکمت کا علم دینے. اللہ کا یہ رسول بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑیں جمع کرنے نہیں آیا تھا, یہ مکے والوں کا نبی بن کر نہیں آیا تھا, یہ مدینے والوں کا رسول بن کر نہیں آیا تھا, یہ عرب کا پیغمبر بن کر نہیں آیا تھا. اس کے شرف کے لیے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جو لفظ عالمین پروردگار نے اپنے لیے رب العالمین کہہ کر استعمال کیا ہے, وہی لفظ عالمین پروردگار نے اس کے لیے رحمت للعالمین کہہ کر استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. چمنستان عبد المطلب میں, پوری توجہ ذرا محترم, چمنستان عبد المطلب میں, گلستان ابو طالب میں, ریحان جناب آمینہ میں, موسم بہار کا جب یہ سدا بہار گل کھلا تو اس نے عرب کے ریگزار کو گلزار بنا دیا, اس نے مکے اور مدینے کے ریگستان کو گلستان بنا دیا, اس نے کافر کو مسلمان بنا دیا, مسلمان کو سلمان بنا دیا, سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا. صلوات بھیجو بر بیست کے مقاصد پر غور کریں. آیا تھا آیات کی تلاوت کرنے, نفوس کو پاک کرنے اور کتاب و حکمت کا علم دینے. کیا بات, آیات کی تلاوت کرنے, نفوس کو پاک کرنے اور کتاب و حکمت کا علم دینے. عزیزان محترم, آیت خود بخود کہہ رہی ہے کہ جو آیا ہے وہ آیات کی تلاوت کرنے آیا ہے, اور تلاوت ان پر ہوگی جو امیین ہوں گے. پوری توجہ ذرا محترم, جو آیا ہے وہ نفوس کو پاک کرنے آیا ہے, نفوس ان کے پاک کیے جائیں گے جو امیین ہوں گے. جو آیا ہے وہ کتاب و حکمت کا علم دینے آیا ہے, کتاب و حکمت کا علم انہیں دیا جائے گا جو امیین ہوں گے. یعنی جو آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہے رسول, جن پر آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ ہے امیین. جو آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہے رسول, جن پر آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ ہے امیین. جو نفوس کو پاک کر رہا ہے وہ ہے رسول, جن کے نفوس پاک کیے جا رہے ہیں وہ ہے امیین. جو کتاب و حکمت کا علم دے رہا ہے وہ ہے رسول, اور جنہیں علم دیا جا رہا ہے وہ ہے جاہل. صلوات بھیجے علم دیا جا رہا ہے وہ ہے جاہل. سبحان اللہ. لفظ امی کے معنی میں محمد ان پڑھ نہیں ہے,
آیات کہہ رہی کہ آیا ہے آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنے اور کتاب و حکمت کا علم دینے. یہ ہے مقصد بعثت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مسئلہ یہ نہیں ہے، اور یہ پوری بشریت کا مسئلہ ہے، پوری آدمیت کا مسئلہ ہے. پروردگار اللہ کا کرم بھی ہے، اس کا رحم بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، وہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل بھی ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے کسی انسان کو بغیر حاجی کے نہیں چھوڑا ہے. یہ مشیت کا مزاج ہے کہ اس نے دنیا کے کسی بھی انسان کو بغیر حاجی کے نہیں چھوڑا. ورنہ حاجی پہلے بھیجا، انسان اس نے بعد میں بھیجے. اگر وہ حاجی بعد میں بھیجتا، انسان کو پہلے بھیج دیتا، تو جتنے عرصے کے بعد حاجی الہی اس انسان کے پاس پہنچتا، اتنے عرصے کی گمراہی کی ذمہ داری دامن عدل الہی پر آ جاتی. کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور گمراہ ہونے والا بے ساختہ یہ کہہ سکتا تھا کہ پروردگار تو نے میرے لیے کسی حاجی کا انتظام ہی نہیں کیا، میں ہدایت کیسے پاتا. اللہ نے حجت تمام کی. نوری اسمبلی میں تمام معصوم کابینہ کو جمع کیا اور کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. آدم کا پتلا تیار ہوا، بارہا آپ نے سنا ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. جب میں اسے سجا دوں اور اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. توجہ ذہن محترم، سجاتے ہی مت چلے جائے گا، سنوارتے ہی مت چلے جانا. جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تب تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. ایک جگہ روح کا معنی بھی بتایا ہے. اے میرے حبیب، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ یہ روح کیا ہے، تو ان سے کہنا کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. یعنی سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا. پوری توجہ ذہن محترم، سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو جس میں آدم میں داخل کی گئی تھی. سجدہ اللہ کے اس امر کا ہوا تھا جو آدم کو عطا کیا گیا تھا. جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تب تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. یعنی سجدہ اس روح کو ہو رہا ہے. اب میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، آپ کے ذوق ایمانی کی نظر کر دوں. سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں ہوا تھا، سجدہ اس امر کو ہوا تھا جو آدم کو عطا کیا گیا تھا. جس نے انکار کیا وہ ابلیس کہلایا. مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو میری عبادت کرتا ہو وہ میرے امر کا انکار کر دے. صلوات بھیجے محمد محمد. مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے امر کا انکار کر دو. تمام معصوم کابینہ نے سجدہ کیا. اچھا، ایک آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ الذاریات غالباً نمی یہ 7ویں آیت ہے. عطا کا حدیث سیف ابراہیم من المسلمین. اے میرے حبیب، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی گی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ ذہن میں رکھیے گا، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اور قرآن نے یہ طے کر دیا کہ دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول، ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے لوگ ہوں گے، تخت ہوگا، تاج ہوگا، حکومت ہوگی. لیکن قرآن نے یہ طے کر دیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ فرشتے جھکیں گے.
فرشتے جھکیں گے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول ہے. دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے لوگ ہوں گے, درباری ہوں گے, تخت ہوگا, تاج ہوگا, مشیر ہوں گے. لیکن اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ فرشتے جھکیں گے. اب میں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن کی زمین کو زرخیز کرنے کے لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بعد از پیغمبر یہ مت دیکھنا کہ ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے کس کے پاس ہیں, درباری کس کے پاس ہے, حکومت کس کے پاس ہے, تخت کس کے پاس ہے, بلکہ یہ دیکھنا کہ فرشتے کہاں جھک رہے ہیں. سلام بھیجے پر محمد. یہ دیکھنا کہ فرشتے کہاں جھک رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ فرشتے تعظیم کریں گے, فرشتے جھکیں گے. اور یہی وجہ ہے کسی شاعر نے جب امام حسن علیہ السلام سے بطور صلح تو میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ صلح وہاں ہوتی ہے جہاں شرائط دونوں طرف سے لکھے جائیں, جہاں شرائط دونوں طرف سے لکھے جائیں. یہاں تو شرطیں امام حسن نے بھیجی تھی. اور کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ تخت اور تاج ہے تم اہل سیاست کے لیے, بوریا کافی ہے نانا کی خلافت کے لیے. یہاں تخت تاج حکومت یہ سوال ہی نہیں ہے. کسی معصوم نے, کسی پیغمبر نے, عزیزان محترم یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے, عزیز مصر تخت پر بھی لعنتی ہے, موسیٰ جنگلوں میں بھی نبی ہے, فرعون تخت پر بھی لعنتی ہے. کیونکہ یہ معیار رکھا ہی نہیں پروردگار نے. نمرود تخت پر بھی لعنتی ہے, ابراہیم صحراؤں میں بھی نبی ہے. یہ معیار پروردگار نے رکھا ہی نہیں, پروٹوکول رکھا ہی نہیں ہے کہ ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے لوگ ہو. پروٹوکول تو یہ ہے کہ فرشتے جھکے. اب سورہ الذاریات نے کہا کہ اے میرے حبیب کہ آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی. عجیب آیت ہے. ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. آیات کی تلاوت کرنے آیا تھا, نفوس کو پاک کرنے آیا تھا, کتاب و حکمت کا علم دینے آیا تھا, یہ ذہن میں رکھیے. سورہ الذاریات کی آیت کہہ رہی ہے کہ میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی ہے. جو مفسرین قرآن ہے جب انہوں نے اس کی تفسیر کرنا شروع کی اس آیت کی, تو انہوں نے لکھا کہ یہ عزت والے مہمان جب ابراہیم کے دروازے پر آئے, توجہ ضرور, مطلب ابراہیم وہ نبی جو روٹی کھلانے میں مشہور ہے, جس نے کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا ہے, جس کا دسترخوان مشہور ہے, اور اللہ کا خلیل بھی ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ مہمان جو آئے وہ عزت والے ہیں, یعنی خلیل خدا کے دروازے پر کوئی عام مہمان نہیں آئے ہیں, کوئی جنرل مہمان نہیں آئے ہیں, عزت والے مہمان آئے ہیں. اور یاد کرایا جا رہا ہے رسول اللہ کو کہ میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی ہے. مفسرین قرآن نے لکھا کہ جب یہ عزت والے مہمان ابراہیم کے دروازے پر آئے تو ابراہیم نے ایک دمبا یا ایک میڈھا ذبح کیا اور اس کی ران کو بھونا اور دسترخوان کو چن دیا اور کہا بسم اللہ. اب یہ جو عزت والے مہمان آئے تھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی. بھائی کہاں بیٹھے ہیں ابراہیم, ہمیں بھوک نہیں لگتی. پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کے دروازے پر یہ جو عزت والے مہمان آئے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے, فرشتے تھے. ورنہ یہ کہ کہتے کہ ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی, اور فرشتے آئے تھے, ابراہیم پہچان نہیں سکے. ورنہ ابراہیم دمبا یا میڈھا ذبح کر کے دسترخوان نہ چنتے.
पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, इब्राहिम पहचान न सके, वरना अगर इब्राहिम पहचान लेते कि फरिश्ते आए हैं तो इब्राहिम दुम्बा या मेढा ज़िबा न करते। तो मुफस्सिरीन कुरान के तफसीर के मुताबिक इब्राहिम के दरवाजे पर जो इज्जत वाले मेहमान आए थे उनको इब्राहिम पहचान नहीं सके, फरिश्ते थे। तो जब इब्राहिम जैसे नबी से, जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जब इब्राहिम जैसे नबी से फरिश्तों का नूर पहचाना ना गया तो इस अंधी उम्मत से मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर सलवात भेजे। जब इब्राहिम जैसे नबी से फरिश्तों का नूर पहचाना ना गया तो इस अंधी उम्मत से मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर पहचाना जाएगा। सूरह ज़ारियात में इब्राहिम के दरवाजे पर आए हैं तो इज्जत वाले मेहमान हैं। इसी कुरान मजीद में एक दरवाजा और भी मिलता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हम जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाले हैं। एक दरवाजा और भी मिलता है जहाँ फरिश्ते आए तो यहाँ इज्जत वाले मेहमान बनकर नहीं आए हैं। अल्लाह का प्रोटोकॉल, अल्लाह ने प्रोटोकॉल ये तय किया अपने बनाए हुए फरिश्तों का, फरिश्ते ताज़ीमी सजदा करेंगे, फरिश्ते झुकेंगे। इब्राहिम के दरवाजे पर आए तो इज्जत वाले मेहमान। एक दरवाजा और है जहाँ आए हैं तो इज्जत वाले मेहमान नहीं है। जब पूछा गया कौन, मैं असीर, मैं मिस्कीन, मैं यतीम, सलवात भेजे पर मोहम्मद मैं यतीम, मैं मिस्कीन, मैं असीर। उलमा तशरीफ फरमा है, जरा इनसे मिस्कीन का तर्जुमा तो पूछ लीजिए। मिस्कीन का जो अरबी लुगत में पहला कई तर्जुमे हैं, जो पहला तर्जुमा है वो जलील। इब्राहिम के दरवाजे पर आए तो इज्जत वाले मेहमान, ज़हरा के दरवाजे पे आए तो जलील। सलवात भेजे पर मोहम्मद। ये है अल्लाह के बनाए हुए खलीफा का प्रोटोकॉल कि फरिश्ते झुकेंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, शायर ने क्या खूब कहा है, रसूल की हदीस मौजूद है कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, मेरे कुल के कुल मोहम्मद है। तो यहाँ सिर्फ इंसानों को धोखा नहीं हुआ है, यहाँ फरिश्तों को भी धोखा हुआ है। हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद। और अक्सर दर ज़हरा पे जिब्राइल ने सोचा पैगाम किसे दूं, यहाँ सारे हैं मोहम्मद। सलवात भेजे पर मोहम्मद। पैगाम किसे दूं, यहाँ सारे हैं मोहम्मद। आया था आयात की तिलावत करने, नुफूस को पाक करने और किताब व हिकमत का इल्म लेने। और जाने मोहतरम, कुरान ने कहा कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आले इब्राहिम। वाले इमरान वल आलमीन भी है, लेकिन मैं आले इब्राहिम पर रुक रहा हूँ कि हमने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, हमने नूह को मुस्तफ़ा बनाया। आयत के शुरुआती दौर में दो नबियों की इस्तफ़ाइयत का ऐलान इनफरादी है। आयत आगे बढ़ी तो उसने कहा कि हमने इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया। आयत जब आगे बढ़ी, हमने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, परवरदिगार तूने आदम की आल को मुस्तफ़ा क्यों नहीं बनाया, तूने नूह की आल को मुस्तफ़ा क्यों नहीं बनाया। लेकिन जब आयत आगे बढ़ रही है तो कह रही कि हमने इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया, हमने इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया। आदम की आल को मुस्तफ़ा इसलिए बनाया कि आदम की पूरी आल जन्नती नहीं है। नूह की आल मुस्तफ़ा इसलिए नहीं हुई कि नूह का सगा बेटा जहन्नमी, और बाप से बगावत नहीं की थी, नबी से बगावत की थी। इब्राहिम की आल मुस्तफ़ा ना होती तो फिर किसकी आल मुस्तफ़ा होती।
کیونکہ ابراہیم ہی کی آل میں تو محمد مصطفیٰ آ رہا تھا، ابراہیم ہی کی آل میں تو محمد مصطفیٰ آ رہا تھا۔ کون محمد مصطفیٰ؟ جو نور اول وہ مصطفیٰ، جو عقل اول وہ مصطفیٰ، جو عشق اول وہ مصطفیٰ، جو حسن اول وہ مصطفیٰ، جو جسم اول وہ مصطفیٰ، جو روح اول وہ مصطفیٰ، جو عقل اول وہ مصطفیٰ، جو سراج و منیر وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر وہ مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو مزمل وہ مصطفیٰ، جو مدثر وہ مصطفیٰ، جو مرکز انتخاب الہی وہ مرتضیٰ، جو مرکز نگاہ مشیت وہ مصطفیٰ، جو نور اول وہ مصطفیٰ، جو سراج و منیر وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر وہ مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو مزمل وہ مصطفیٰ، جو مدثر وہ مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو یاسین وہ مصطفیٰ، جو نشانی قل هو اللہ احد وہ مصطفیٰ، جو اللہ کی وحدانیت کی سند وہ مصطفیٰ، اما جو گنتی کا پہلا عدد وہ مصطفیٰ۔ صلوات بھیجو۔ آیا تھا آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت کا علم ہے۔ عزیزان محترم، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے ایک ہی پیغام پہنچایا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے میں بھی اللہ کا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ اس سارے پیغمبر کا جو مشن تھا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس صلوات یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے دو ہی تو پیغام پہنچایا ہے، یا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، یا ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ یا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، یا ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اگر آخر میں آیا ہے تو آخری نہیں ہے، اگر آخر میں آیا ہے تو آخری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا ہی اس لیے آدم جاؤ علم کا شامیانہ لگاؤ، نوح جاؤ تقویٰ کا فرش بچھاؤ، عیسیٰ جاؤ زہد کی جناب لگاؤ، کیونکہ ہم اسے بھیج رہے ہیں جو جائے گا آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنے، کتاب و حکمت کا علم دینے۔ صلوات بھیجو میں محمد۔ ابراہیم کی آل مصطفیٰ نہ ہوتی تو پھر کس کی آل مصطفیٰ ہوتی؟ کیونکہ ابراہیم ہی کی آل میں محمد مصطفیٰ آیا۔ عزیزان محترم، آیا تھا آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنے اور کتاب و حکمت کا علم دینے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بغیر کوئی آیت سنائے، بغیر کوئی معجزہ دکھائے، بغیر کسی جنگ و جدال کے، بغیر کوئی تلوار اٹھائے، بغیر کسی جہاد کے، سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ اپنی صداقت اور امانت کا پرچار کیا ہے۔ توجہ جانے محترم، اپنی صداقت و امانت کا پرچار، اور جب اپنی صداقت و امانت کا پرچار کر لیا اللہ کے نبی نے تو فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ابو قبیس کی پہاڑی پر تمام کفار قریش کو اکٹھا کیا ہے۔ سچوں سے سچوں کا سرٹیفکیٹ لینا یہ دنیا والوں کا کام ہے، جھوٹوں کے درمیان سے صداقت کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلنا یہ آمینہ کے لال کے کردار کا کمال تھا۔ ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، بتاؤ تم نے مجھ کو کیسا محسوس کیا؟ جس کا لڑکپن پاکیزہ، جس کی جوانی بیدار،
جس کا بچپن طاہر، جو ہدایت کا چراغ، جو اللہ کی وحدانیت کا سراغ، جو ایک ایسا باغ کہ جس کا جو پھول جس رخ سے دیکھو محمد نظر آئے. صلوات بھیجے پر تمام کفار قریش کو اکٹھا کر کے کائنات کے سب سے سچے خاندان کے سب سے سچے انسان نے، جملہ دے دیا میں آپ کو، کائنات کے سب سے شریف خاندان کے سب سے شریف انسان نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان کیا کہ تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میرا لڑکپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، بتاؤ تم نے مجھ کو کیسا محسوس کیا. تمام کفار قریش ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آمینہ کی چاند، ہم نے آپ کو سچا پایا. اچھا ہمیں سچا مانتے ہو؟ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو کیا مان لو گے؟ تمام کفار قریش ایک زبان ہو کر کے ابو طالب کے بھتیجے کو خراج عقیدت پیش کر کے کہتے ہیں اے ابو طالب کے بھتیجے، دیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کہہ رہے ہو؟ بغیر دیکھے ہوئے مان لیں گے. اللہ کا رسول تیسرا جملہ کہتا ہے، ذرا محترم ساری سیرتوں کی کتابیں اٹھا کر کے تاپ پہ رکھ دیجیے، میرے نبی کے نبی ہونے کی یہی دلیل کافی ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اچھا تم اس پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا، تب میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ اگر تم اس پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا تب میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ تمام کفار قریش نے ایک زبان ہو کر کے در یتیم عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کر کے کہا تھا کہ اے آمینہ کے چاند، اے در یتیم عبداللہ، اے ابو طالب کے بھتیجے، ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. ہم کہہ دیں گے کہ ہماری آنکھیں پھوٹ گئیں، ہم نابینا ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن تو سچ کہہ رہا ہے. صلوات بھیجے پر ہم کافر ہیں، ہم بے غیرت نہیں. ہم کہہ دیں گے کہ ہماری آنکھیں پھوٹ گئی، ہم اندھے ہو گئے، ہم نابینا ہو گئے، لیکن تو سچ کہہ رہا ہے. بس یہی کائنات کے سب سے سچے خاندان کے سب سے سچے انسان نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر کے چھپے ہونے کا اقرار کر رہے ہو تو میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے. صلوات بھیج دے آیات آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنے اور کتاب و حکمت کا علم ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. وہی ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، نفوس کو پاک کرے اور کتاب و حکمت کا علم دے. اور عزیزان محترم، یہ میں نے جو جملہ کہا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ فرشتے تعظیمی سجدہ کریں گے. اب اللہ جنہیں خود بنا کے بھیجتا ہے نا، ان کی عظمت و عزت کی گارنٹی اللہ خود لیتا ہے. اللہ جنہیں خود بنا کے بھیجتا ہے. جب خانہ خدا کو جناب ابراہیم نے تیار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہمارا گھر بناؤ اور اسے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھو جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو ذمہ داری کس کی تھی؟ ابراہیم کی تھی. ابراہیم جب تک حیات میں تھے خانہ کعبہ پاک و پاکیزہ رہا. ابراہیم اس دنیا سے گئے، لوگوں نے اپنے اپنے بت رکھ لیے، پاکیزگی ختم ہوئی. اللہ نے کہا نہیں، ہم نے
خانہ کعبہ کی ذمہ داری ابراہیم کو دی تھی. ابراہیم اس دنیا سے گئے تو ہم اہل بیت کی ذمہ داری کسی پیغمبر کو نہیں دیں گے, ہم خود لیں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اب جب تک اللہ آئے گا, جب تک ابراہیم تھے خانہ کعبہ پاک و پاکیزہ رہا, جب تک اللہ آئے گا اہل بیت ویسے ہی پاک و پاکیزہ رہیں گے جیسے پاک و پاکیزہ رہنے کا حق ہے. اب میں ایک میگزین نکلتی ہے یورپ سے, امریکہ سے, نیو یارک سے, دا لائٹ, کلیئر کر دوں اس چیز کو, شاید کی روشنی. اس میگزین میں ایک یورپین مورخ نے ایک آرٹیکل لکھا کہ کسی بھی ذات کو چاہے وہ کتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو, اس کی شخصیت کو اگر مجروح کرنا ہو تو 3 چیزیں اگر سرگرم عمل ہو جائیں, پاور آف اسٹیٹ, پاور آف منی, پاور آف کمیونیکیشن. اگر یہ 3 چیزیں اندر آ جائیں, سلام بھیجیں. پاور آف اسٹیٹ, پاور آف منی اور پاور آف کمیونیکیشن. سطح کی طاقت, پیسے کی طاقت اور میڈیا کی طاقت. اگر یہ 3 طاقتیں کسی کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں تو شخصیت کتنی بھی مقبول کیوں نہ ہو چند دنوں میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھے گی. پاور آف اسٹیٹ, پاور آف منی, پاور آف کمیونیکیشن. سطح کی طاقت, پیسے کی طاقت اور میڈیا کی طاقت کسی کے خلاف ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے اگر سرگرم عمل ہو جائے تو کتنی بھی مقبول شخصیت کیوں نہ ہو, وہ شخصیت اپنی مقبولیت چند دنوں میں کھو بیٹھے گی. میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو میں نے سلام بھیجا ابو طالب کے شریف فون کو کہ میرا مولا واقعی تو انسانی شخصیت نہیں ہے, تو آفاقی شخصیت ہے. کیونکہ اگر انسانی شخصیت ہوتا تو یہ ساری طاقتیں 1-2 سال نہیں 1400 سال سے علی کے خلاف سرگرم عمل ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, بنی عباس علی کے خلاف, بنی امیہ علی کے خلاف, مروان کی طاقت علی کے خلاف, معاویہ کی طاقت علی کے خلاف, یزید کی طاقت علی کے خلاف, عبد الملک کی طاقت علی کے خلاف, ولید کی طاقت علی کے خلاف, بنی عباس علی کے خلاف, بنی امیہ علی کے خلاف, رومن امپائر علی کے خلاف, مغل امپائر, تاریخ پڑھ رہا ہوں, مغل امپائر علی کے خلاف, اور یہ ساری طاقتیں متوکل علی کے خلاف, معتمد باللہ علی کے خلاف, ہارون رشید علی کے خلاف, مامون رشید علی کے خلاف, یہ ساری طاقتیں اپنے پورے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مولوی علی کے خلاف, راوی علی کے خلاف, مورخ علی کے خلاف, حدیث علی کے خلاف, محدث علی کے خلاف, قلم علی کے خلاف, جس کو جہاں موقع ملا اس نے لکھا, جس کو جہاں موقع ملا اس نے بھونکا, جس کو جہاں موقع ملا اس نے لکھا, جس نے قلم پایا اس نے قلم کا استعمال کیا, جس نے زبان پائی, جس نے ممبر پایا اس نے ممبر کا استعمال کیا, جس نے زبان پائی اس نے زبان کا استعمال کیا. یہ ساری طاقتیں پورے اپنے ذرائع ابلاغ کے ساتھ علی کے خلاف 1-2 سال نہیں 1400 سال سے سرگرم عمل ہیں. اور لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا
کہ تخت تاراج ہو گئے، حکومتیں پلٹ گئی، حکومتیں برباد ہو گئی، تخت اڑ گئے، اپنی اپنی قبروں کے جہنم تک بادشاہ پہنچ گئے۔ مروان کہاں گیا، یزید کہاں گیا، معاویہ کہاں گیا، سب مٹ گئے، سب برباد ہو گئے۔ لیکن تاریخ کی ان آنکھوں نے دیکھا علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ واحد نعرہ ہے جس میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، داؤد کا رحم، ابراہیم کی خلت، سارے انبیاء کو دیکھنا ہے ایک ساتھ تو علی کو دیکھو۔ یعنی علی کی ساری صفات ایک ایک کر کے بکھرے تو ایک ایک نبی بنتا ہے، سارے نبیوں کی صفات اکٹھی ہو جائے تو علی بنتا ہے۔ علی کی ایک ایک صفات، علم علی سے نکلا تو آدم بن گیا، زہد علی نے دے دیا تو عیسیٰ بن گیا، ہیبت علی نے دے دیا تو موسیٰ بن گیا۔ ایک ایک صفت نکلتی رہی، ایک ایک نبی بنتا رہا، نبیوں کی صفت اکٹھی ہوئی، علی بن گیا۔ تو جب یہ نعرہ لگتا ہے نا تو آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ ہے، موسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے، موسیٰ کہتے ہیں میرے ہیبت کا نعرہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں میرے لہن کا نعرہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ ہے، داؤد کہتے ہیں میرے لہن کا نعرہ ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے، موسیٰ کہتے ہیں میرے ہیبت کا نعرہ ہے، آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ ہے، حسنین کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ ہے، جبریل کہتے ہیں میرے استاد کا نعرہ ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں میرے وسیع کا نعرہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ ہے۔ صلوات بھیجے کی کوشش کی ہے، فرشتوں نے جھک کے بتایا کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ یہی ہے۔ اکثر جملہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر کا کہتا ہوں، یہ جو سارا نظام تلپٹ نظر آتا ہے، بہت بڑا جملہ ہے کیونکہ میں یہ جو سارا نظام تلپٹ نظر آ رہا ہے نا اسلام کا، داڑھی پہ شرط، ٹوپی پہ شرط، صرف اور صرف علی اور اولاد علی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علی اور اولاد علی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر قیادت انہی معصوم ہاتھوں میں ہوتی جن معصوم ہاتھوں میں رسول غدیر میں دے کر گئے تھے تو اسلام کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا، اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اچھا، یہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن ہونے کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ اور وہاں لوگوں میں یہ چلتا ہے کہ تب یہ الیکشن جو ہے صاف نہیں ہوا تھا، شفاف نہیں ہوا تھا، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس میں بےمانی ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کہیں بھی ہو چلتا ہے، صاحب یہ الیکشن صاف نہیں تھا، یہ الیکشن شفاف نہیں تھا، اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن صحیح نہیں تھا، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے؟ ہم 1400 سال سے چلاتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ نبی کے جانے کے بعد الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، سارا نظام تلپٹ نظر آتا ہے، صرف اس لیے لاج نہیں چاہتا ہے، ان کی عظمت و عزت تحفظ کا ذمہ اللہ خود دیتا ہے۔ یہ قافلہ جب شام کے بازار میں پہنچا ہے، علامہ محشر لکھنوی کا ایک جملہ ہے جو سونے کے
स्याही से लिखे जाने वाला निकला है। शेर सज्जाद को मुखातिब करके यजीद ने कहा कि माँ इसरो का सज्जाद ने कहा इसमें अली। लखनवी ने कहा कि काश मैं उस वक्त जिस्मानी तौर पर यजीद के दरबार में मौजूद होता तो मैं यजीद की चेहरे की मायूसी को देखता और खुश होता। उन्होंने कहा कि जैसे ही शेर सज्जाद ने कहा इसमें अली, मेरा नाम अली है, यजीद की मायूसी ये थी कि उसका चेहरा बता रहा था कि करबला हो गई फिर भी अली। सलवात फेरे पर मोहम्मद करबला हो गई फिर भी अली। बस मुहतम आया था आयात की तिलावत करने, नफूस को पाक करने और किताबों की हिकमत का इल्म देने। 60 हिजरी में शाम के महल से एक आवाज गूंजी थी कि कोई नबी नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी। मेरा अनुमान ये था कि आया था आयात की तिलावत करने, नफूस को पाक करने, किताबों हिकमत का इल्म देने। ये मकसद बेसत सरकार खत्मी मरतबा है कि आयात की तिलावत करें, नफूस को पाक करें, किताबों हिकमत का इल्म दें। यजीद ने सैयदजादा होने का दावा नहीं किया था। यजीद ने अपने आप को अहले बैत में शामिल होने का दावा नहीं किया था। यजीद का वो जुमला आज भी अरबी अदब की किताबों में मौजूद है जो उसने बराह रास्त कहा था कि कोई वही नहीं आई थी, कोई नबी नहीं आया था। ये सिर्फ बनी हाशिम का ढोंग था जो इक़्तिदार पाने के लिए रचा गया। तो मकसद बेसत सरकार खत्मी मरतबा का इंकार हुआ ना, कोई वही नहीं आई थी, कोई नबी नहीं आया था। लेकिन जो वारिसे मकसद बेसत था वो तड़पा। उसने यजीद के जुल्म, जबर, तशद्दुद के सीने पर सब्र का घुटना टेक दिया। यजीद तुझे किसने बता दिया कि मेरा नाना लावारिस है? तुझे किसने समझा दिया कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता? 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीना छोड़ दिया। 3 शीश महलों में बैठकर नहीं बचाए जाते। शरीयत एसी के कमरों में बैठकर नहीं बचाया जाता। शरीयत बचाने के लिए करबला का तपता हुआ सेहरा होता है, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का कलम होता है, शहजादी ज़ैनब की चादर का वर्क होता है, अली अकबर के सीने से बहते हुए खून की रोशनाई होती है। तब हुसैन इब्न अली लिखता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 28 रजब को मदीना छोड़ दिया, 2 मुहर्रम को करबला आ गए, 3 मुहर्रम को दरिया के किनारे से खैमे हटाए गए। बस धीरे धीरे मसाइल पड़ूंगे, इसलिए कि ताबूत भी बराबर होना है। 3 मुहर्रम को दरिया के किनारे से खैमे हटाए गए। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, बंद नहीं हुआ था। बंद तो 3 मुहर्रम ही को हो गया था जब दरिया के किनारे से खैमे हटा लिए गए थे। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, 10 मुहर्रम को कयामत आ गई। मकसद बेसत बच रहा है। नाना मेरा अकबर बचे न बचे तेरी अजान बचेगी। नाना मेरा कासिम बचे न बचे तेरा मकसद बेसत बचेगा। नाना मेरा अब्बास बचे न बचे अल्लाह की किबरियाई बचेगी। हुसैन कुर्बानियां दे चुके। असर आशूर तक करबला में जुल्म हुआ है। असर आशूर के बाद करबला में जुल्म नहीं बेगैरती हुई है। मजलूम करबला आपकी आंखें नम हुई, अल्लाह इन आवाज़ों पर, इन आंखों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। ये जो तारीख है ना, ये हुसैन की उस 4 साल की बच्ची शहादत की तारीख है जिसे बाबा के बाद रोने नहीं किया गया। घर में 2 बतूल गुजरे हैं। अल्लामा हुसैन बख्शियाना साहब का एक जुमला है, इस घर में 2 बतूल गुजरे हैं, फातिमा और सकीना।
فاطمہ کو بھی بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا، سکینہ کو بھی بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا۔ فاطمہ بھی پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلتی تھی، سکینہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتی تھی۔ فاطمہ بھی 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی، سکینہ بھی 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے جملہ کہا، لیکن ایک فرق تھا دونوں فاطمہ میں، فاطمہ کو گھر پہ آ کے مارا گیا ہے، سکینہ کو بلا کر کے مارا گیا ہے۔ اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ فاطمہ کو گھر پہ آ کر کے مارا گیا ہے، سکینہ کو بلا کر کے مارا گیا ہے۔ ہاں زادارو، حسین 2 امانتیں چھوڑ کر گئے تھے، حسین 2 امانتیں چھوڑ کر گئے تھے، 23 برس کا سجاد اور 4 برس کی سکینہ۔ جملہ سن سکیں گے آپ؟ 23 برس کا سجاد اور 4 برس کی سکینہ۔ جو مرنا چاہتا تھا وہ جیتا رہا، اور جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ شام کے زندان میں۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ جملہ سنیں گے، سجاد کیوں مرنا چاہتا تھا؟ شام کے صدر دروازے پر 15 اذان علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کر کے سنی ہے، اور جب 15 اذانیں بیتنے کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا تو حاکم کے سپاہی نے ایک پرچہ سجاد کے ہاتھوں میں دیا۔ اب جو سجاد نے آنکھ اٹھا کر کے منظر دیکھا تو منظر یہ تھا کہ شرابی شراب کا جام ہاتھ میں لے کر کے ناچ رہے ہیں، اور پرچے پر لکھا ہوا ہے کہ اب علی کی بیٹی یہاں سے پیدل جائے گی۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ مصائب پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب تصور کرنے کی چیز ہے۔ اب علی کی بیٹی یہاں سے پیدل جائے گی، بس سجاد نے آنکھ اٹھا کر کے ایک بار منظر دیکھنے کے بعد سجاد کی نگاہیں جھکی، سجاد کے آنکھوں سے جگر کٹ کر کے لہو بن کر کے باہر آیا، سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ زینب کہتی بیٹا سید سجاد تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے، تیرا چہرے کا رنگ بدل کیوں رہا ہے؟ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ زینب کے قدموں پہ سر رکھ کر کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے، ہم مدینے کب جائیں گے؟ اللہ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، ہم مدینے کب جائیں گے؟ آپ واقعہ سنیں گے؟ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا شداد کی جو موت قرآن میں لکھی ہے بالکل ایسے ہی ہوئی؟ میرے چھٹے امام نے کہا کہ ہاں بالکل ویسے ہی ہوئی۔ چاہنے والے نے کہا کہ مولا آج کی مجلس کے مسائل کا سب سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میں کو۔ چاہنے والے نے کہا کہ مولا شداد کا جرم کیا تھا؟ جو مفسرین قرآن نے جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ملک الموت سے اللہ نے کہا تھا کہ اسے گھوڑے سے زمین پہ پٹک پھر روح قبض کر۔ چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا شداد کا جرم کیا تھا؟ میرے چھٹے امام نے امامہ سر سے اتارا، فتویٰ آسمان کی طرف رک گیا، ٹھنڈی سانس لے کر میرے چھٹے امام نے کہا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ جب اس کی فوج رعایا کے گھروں کو لوٹ رہی تھی تو اس کے ایک سپاہی نے قومیات کی ایک بچی کے کان سے در کھینچ لیے تھے۔ قومیات کی بچی کے کان سے در کا کھینچنا تھا، لہو کا آنا تھا کہ قومیات کی بچی نے اپنا ہاتھ کان پہ رکھ کر کے آسمان کا رخ کر کے کہا تھا میرا بدلہ تو نے لینا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، میرا بدلہ تو نے لینا ہے۔ جب شام غریبہ سکینہ کے کرتے میں آگ لگی اور تماچے لگائے گئے اور جیسے ہی در کھینچا گیا، سکینہ نے اپنا ہاتھ
کان پہ رکھا یا ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھال کر میرا چوتھا امام کہتا ہے سکینہ بددعا نہ کرنا، سکینہ بددعا نہ کرنا، سکینہ بددعا نہ کرنا۔ بس تابوت برآمد ہونے والا ہے، 2-3 جملے اور، سکینہ بددعا نہ کرنا۔ قافلہ مدینے واپس آیا ہے نا، سکینہ کی شہادت بھی پڑھوں گا، بس 2 جملے سن لیجیے، شہادت جب پڑھوں گا تب تابوت برآمد ہوگا۔ جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا ہے نا، تو کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی؟ میرے چوتھے امام نے کہا تھا کہ الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسی کون سی چیز ہوئی تھی جس نے آپ کا جگر پھاڑ دیا؟ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ سن سکو گے، 500 شرابیوں کے مجمع سے زینب جیسی ماں کو لے کر نکلنا اور سکینہ کے سوالوں نے میرا جگر پھاڑ دیا۔ بولا سکینہ نے سوال کیا کیے تھے؟ بولا سکینہ نے سوال کیا کیے تھے؟ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب قافلہ کوفے سے شام کی جانب چلا ہے، جملہ سننے ناظرانو، جب قافلہ کوفے سے شام کی جانب چلا ہے تو سکینہ سجاد کا دامن پکڑ کر کے کہتی ہے کہ بھیا سجاد شمر سے کہہ دو جتنے تماچے مارنا ہو مار لے، مجھے تانے نہ مارے۔ سجاد تڑپ کر کے کہتے ہیں سکینہ شمر کیا تانے مارتا ہے؟ سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد شمر جب تماچے مارتا ہے تو کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے چچا عباس کو۔ اس بیوی کو رونے نہ دیا گیا، یہ قافلہ زندان میں آ گیا تھا، بس تابوت برآمد ہونے والا ہے، یہ قافلہ زندان میں آ گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، سکینہ اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہتی ہے بھیا اب مجھے تیرا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا، بھیا میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، بھیا اب میں تیرا چہرہ ٹکول کر تیرا بوسہ لیتا ہوں، بھیا میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ مولانا حضرت زیدی مرحوم اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا زیادہ جاگنے کی وجہ سے یا زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی گئی ہے، مولانا حضرت زیدی نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار پہ مار کر کے کہا تھا نہ زیادہ جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی گئی ہے، نہ زیادہ سونے کی وجہ سے رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی گئی ہے، ارے مارا ہی اتنا گیا ہے حسین کی بیٹی کو، مارا ہی اتنا گیا ہے حسین کی بیٹی کو، یہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شام کے زندان میں بابا کا سر آنے کے بعد سکینہ باپ سے باتیں کرتے سو گئی۔ جب باپ سے باتیں کرتے سو گئی، سکینہ سونے کے بعد سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا سکینہ سو گئی؟ زینب کہتی نہیں بیٹا سجاد سکینہ سوئی نہیں ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیاں سنبھال کر سجاد 4 سال کی بہن کا لاشا زندان کے کونے میں بنی ہوئی ایک قبر میں لے کر پہنچے۔ 2 کٹی ہوئی انگلیوں والے ہاتھ برآمد ہوئے۔ لا سجاد میری امانت میرے حوالے کر دے، لا سجاد۔ اور